وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا ذی وقار علماء کرام، سامعین کرام، حضرت مولانا قاری سعید صاحب تواڈے سامنے معاشرہ اور بالخصوص معاشرے دا اہم فرد عورت اس دے متعلق اپنے خیالات دا بخوبی اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ انہاں دا بیان کرنا اور تواڈا سننا قبول فرمائے۔ مینوں اے حکم کیتا گیا ہے بھئی معاشرے دے اندر بہت ساریاں خرابیاں ہوندیاں، ہر معاشرے دے اندر کوئی اس قسم دا بیان کیتا جائے تاکہ اس بیان دے اندر معاشرے دے اندر پیدا ہون والیاں خرابیاں انہاں دا ازالہ کیتا جائے، لوگاں نو وضاحت کیتی جائے بھئی اے خرابی ہے اس دا اے حل ہے، اے کمزوری ہے اس دا اے حل ہے، اے پرابلم ہے اس دا اے حل ہے۔
ہو سکتا ہے اللہ اے تواڈی کثیر تعداد وچوں اللہ کرے ساریاں نو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. جے ایک بندے نو بھی عمل دی توفیق ہو ونجے تو اللہ تو قوی امید ہے او دی برکت نال اللہ اساں ساریاں دی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ. خطبے دے اندر میں جیری آیت پڑھی ہے اس دا خلاصہ میں تواڈے سامنے پہلے پیش کردہ. اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا کہ رب او ذات ہے جس نے ان پڑھ تے جاہل ترین لوگاں دے اندر اپنا خاص نبی بھیجا. ان پڑھ تے جاہل ترین اس درجے دے کہ معمولی معمولی باتاں تو معمولی گلاں تو فسادات نو اور جھگڑیاں نو اتنا طول دیندے ہیں کہ او معاملہ گل بات تو شروع ہو کے قتل تک جا پہنچدا ہے. وقت اگے قتل در قتل اور او دشمنی در دشمنی اور وہ ایک نسل تک نہیں نسل در نسل چلتی رہتی ہے. جہالت دی اے پوزیشن ہے. او دی ایک مثال میں تانوں سناواں. انہاں دی جہالت دی اور انہاں دی گمراہی دی سطح اے آئی بھئی بیت اللہ جئی مقدس جگہ، بڑی مقدس جگہ ہے نا جی بیت اللہ، بیت اللہ جئی مقدس جگہ جتھے فرشتے بھی عاجزی دے نال حاضر ہوندے نے. ہر ایمان والا بندہ او دل وچ تڑپ رکھدا ہے کہ اللہ سانو بیت اللہ وکھا. رکھ دے ہو اللہ جیرے آدھے پین رکھ دیاں سارا نو اس دی توفیق عطا فرما. اچھا اللہ سارا نو توفیق دے، جیرے نہیں آدھے پہ انہوں نے بھی پہنچا. ایو جئی مقدس جگہ، ایو جیا مقدس مقام تے انہاں لوگاں دی گمراہی دی اے پوزیشن کہ اس مقدس مقام دا طواف کر دین تے ننگے ہو کے طواف کر دین. اور تسا آپ دسو اس قوم دی گمراہی اور جہالت دی کہ اس دی پوزیشن ہو سی یہ بیت اللہ دا ننگا طواف. ایو جئی جاہل ترین قوم دے اندر اللہ نے اپنا نبی اور ایسا نبی جیرا امام الانبیاء پیغمبر ہے، ساری کائنات دا دولہا پیغمبر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب تو بعد قصے دا مقام ہے تا اللہ دی قسم اے ہے او آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے. مندے ہو نا انشاءاللہ. ایو جئی ہستی نو اس گرے ہوئے ماحول دے اندر بھیجن دا مقصد کہہ رہا ہے، وجہ کہہ رہی ہے. جتھے پیغمبر دی ذمہ داری اللہ نے دسیے کہ لوگوں نو قرآن سنا تے قرآن سمجھا تے سنت سمجھا تے انہاں دا تزکیہ کر، جتھے اے چار ذمہ داریاں بیان ہوئیں اتھے میرے نبی دے ذمے اے بھی ذمہ داری آئی کہ اس گرے ہوئے معاشرے نو تعمیر کر. انہاں دے اخلاق کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، گفتار کوئی نہیں، طریقہ کار کوئی نہیں، انہاں دا کچھ بھی انسانیت والا کوئی نہیں. میرا سونا پیغمبر انہاں لوگاں جا کے محنت کرتے اس معاشرے نو سدھار، معاشرے دی تعمیر کر، معاشرے دا اصلاح کر معاشرے دی. اور اللہ دی قسم ہے اوہ جیا گرا ہویا معاشرہ جیرے دی پوزیشن تو انہوں میں دسی بیٹھا، اس معاشرے دی جس وقت میرے نبی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے
تربیت کیتی ہے، اس تے محنت کیتی ہے، انہاں دی اصلاح کیتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ او جیرے تربیت یافتہ لوگ ہیں او چل دے زمین تے پین تے پیران دی آہٹ عرش برین تے پہنچ گئی، اتنے اچھے مقام۔ جس وقت میرے سونے نبی نے معاشرہ تعمیر کیتا تے ابو بکر جیا زمین تے کھڑے ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے، اللہ دے نبی نے جبرائیل نو ڈٹھا ہے تو وہ بھی ٹاٹ دا لباس پائی کھڑا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا یار جبرائیل ایک کے معاملہ ہو گیا تیرے نال؟ جبرائیل آدھا ہے یا رسول اللہ یہ تواڈی تربیت دے نتیجے دے اندر ابو بکر تیار ہوئے ہے، اس جس وقت ٹاٹ دا لباس پایا ہے اللہ نے 7 آسمانہ دے فرشتہ نو حکم دیتا ہے تساں بھی ابو بکر دی طرح ٹاٹ دا لباس پاؤ۔ بھائیو اے اچھا مقام کیوں پیا ملدا ہے؟ میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح کی دی ہے۔ تا مقصد اے گل کرن دا کہ بھائیو جس طریقے نال قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے، سنت نو حدیث نو پڑھنا ضروری ہے، تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے بھائیو معاشرے دی اصلاح بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہون میں تواڈے سامنے معاشرے دی اصلاح واسطے جیڑی چیز بیان کرنی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ اساڈے اساتذہ، اساڈے مشائخ، اساڈے علماء، جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے اساڈے مقتدات رہبر انہاں بھی اسانو ایو گل سمجھائیے وات انہاں ساراں دے تے اساڈے تے ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو گل دسائیے لوگوں کسے مسئلے دا حل بھی تلاش کرنا ہوئے تو سب تو پہلے کسے تلاش کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن دے اندر تلاش کرنا ہے۔ تو میں تواڈے واسطے ایک حل ڈھونڈ کے لے کے آیا کہ یار اساڈا معاشرہ چاہے اے تواڈا تھمے والی دا معاشرہ ڈھوکرائی ہوئے، چاہے اساڈا میاں والی ہوئے، چاہے پورا پاکستان ہوئے تے انٹرنیشنل کسے جگہ دا کوئی بھی معاملہ ہوئے، اس معاشرے نو سدھارن واسطے اللہ دا قرآن اسانو کیری تعلیم دیندا ہے او میں تواڈے سامنے بیان کرداں، لیکن میری درخواست ہے ساتھیاں تو اللہ دا واسطہ ہے نیت جیری ہے نا، نیت اے رکھ کے بیٹھو کہ اساں اس سنی ہوئی گل تے عمل کرنا ہے۔ بھائیو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کوئی نہیں کیتا نا تے انہیں آٹا ڈھینگرا تے ویٹا ہے، میں بھی انہیں ڈنڈ گھٹتا راساں، حضرت صاحب ہی توارے سامنے ادھا پونا گھنٹہ کھپ دے رہے، اساڈا انہیں کھپن ویسی تے توارا انہیں ٹائم ضائع تھی سی۔ اس واسطے نیت کرو اللہ جیرا اساں سنی بیٹھے ہیں یا سننا ہے، اللہ اس تے اسانو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ ہن سنو جی قرآن وچوں اساڈے معاشرے دے اندر اصلاح واسطے اللہ نے قرآن وچ کیڑی گل کیتی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرساں گھنٹے دے اندر تانوں فارغ کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورت حجرات 26واں پارہ پہلی آیت تو میں شروع کرداں اور ساتھیاں نو سمجھے ساں کہ اللہ اساڈے معاشرے دا بگاڑ ختم کرن واسطے اور معاشرے دی اصلاح واسطے کیرے کیرے قانون اسانو دسائیں تاکہ اساں اج پڑھ کے سن کے اس دوتے پوری پوری عمل دی کوشش کراں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ او لوگو، او ایمان والو،
او کلمہ پڑھنے والو، اگر تساں چاہتے ہو ساڈے معاشرے دے اندر امن آ جائے، ساڈا ماحول پرسکون ہو جائے، دنیا دی زندگی جنت دی طرح اطمینان والی بن جائے، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ اس تو پہلے ایک اور گل سنو، اج جتنے بھی لوگ محنتاں کر دین، پیسہ کمین دین، ملازمتاں کر دین، مزدوریاں کر دین، دکانداریاں کر دین، کھیتی باڑیاں کر دین، اے دا مقصد اے ہوندا یار ساڈے کول مال آ جائے تاکہ سانو سکون مل جائے، اس واسطے کرتے ہیں نا، تاکہ سکون دا کھائیے، سکون دا پیئے، سکون دا رہیے، اس واسطے ہوندا ہے۔ اللہ فرمائے او لوگوں اگر تساں چاہتے ہو کہ تواڈے معاشرے دے اندر سکون آ ونجے، پہلا اصول ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ دا جیڑا بھی فیصلہ تواڈے سامنے بیان کیتا جاوے، قرآن دا مسئلہ، حضرت عقیدے تو شروع ہوندی ہے نا، اصلاح عقیدے تو شروع ہوندی ہے، اگے بہت ساری چیزیں آسن انشاءاللہ۔ جیڑا بھی فیصلہ اللہ دا قرآن چکرے، اس وقت اس فیصلے دے سامنے چون چرا نہیں کرنی، یار فلاں اے پیاد ہے، فلاں کتاب دے اندر تا اے لکھا ہوئے ہے، فلاں بزرگ نے فرمایا ہے، اور بزرگ بھی سر رکھیاں تھے، بزرگ دا احترام بھی اپنی جگہ تھے، لیکن اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نالوں زیادہ بزرگی والی کتاب اللہ دا قرآن ہے، اس قرآن تو زیادہ کہنوں عزت نہیں دیونی۔ جدہ بھی اپنی زندگی دے اندر کوئی بھی معاملہ ہوئے، خبردار ہو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، اس اللہ دی کتاب دے اگے چون چرا نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے مرد مر جاؤ، جیرا فیصلہ قرآن دا ہوئے، سچے دل نال قرآن دا فیصلہ تسلیم کر لو۔ اے پہلا اللہ نے اصول دس ہے کامیاب زندگی گزارن دا، جیرا بندہ اللہ دے قرآن دے اگے چون چراں چا کرے، اللہ دے قرآن دے اگے کوئی اور نویاں گلاں چا کڈے، اللہ فرمایا او دے سینے دے اندر، دل دے اندر ایمان نہیں بچ سکدا۔ جس وقت ایمان نہ بچیا، اللہ دا فیصلہ ہی ایو جے بندے نو اسا ہمیشہ دی جہنم دا داخلہ دے دینا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا اصول مختصر کرنا ہے جب وہ ساری گلاں۔ دوسرا اصول وَرَسُولِهِ، او لوگوں کدیں بھی اللہ دے نبی تو اگے بھجن دی کوشش نہیں کرنی، جیری گل میرا پیغمبر فرما دے، جیری گل میرا پیغمبر فیصلہ کر دے، اس تو اگے ودھن دی کوشش نہیں کرنی۔ جیرا بھی بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم نہ کرے، اللہ فرمائے میں اللہ دا اعلان سنو فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایو جیا بندہ اللہ فرمایا مینو رب عمر دی قسم ہے، جیرا محمد دا فیصلہ نہ مننے او مومن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے والا، انہاں دے درمیان اختلاف ہو گیا کسی گل تو، اے آدھے کلمہ پڑھنے والا اے چیز میری ہے، یہودی آدھے اے چیز میری ہے۔ یہودی نے آکھا یار
او کلمہ پڑھنے والا اگر تو نہیں مندا میری گل تے آ تواڈے نبی کول فیصلہ کرا لینے کہڑا اچا مقام ہے سارے نبی دا یہودیاں نو اعتماد ہے اوے خوش رہو اللہ تانوں ایو جا نبی اللہ سانو دیتا ہے کہ دشمن بھی اللہ دے نبی تے اعتماد پیا کریندا ہے تو سنا ہو سی علماء کولو بھئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے و مدینہ ویندے پیا تے حضرت علی نے فرمایا علی میرے بستر تے آرام کر تے اے لوگاں دیاں امانتاں پئیاں نہیں عجیب جہی گل ہے اے کیڑے لوگ ہیں یہ 13 سال ہو گئے 53 سال دی عمر وچ اللہ دے نبی نے ہجرت کیتی ہے ٹھیک ہے 13 سال ہو گئے پتھر ہی مریندے ن گالیاں ہی کڈیندے ن برا بھلا ہی آدے ن جھوٹا تے کذاب ہی بھرے مجمع چا دین امانتاں ہی اسے دے کول آ کے رکھیں دین پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں اللہ دے نبی تے کیڑا اعتماد ہے انہاں نوں اللہ یہودی آکھن لگا تواڈے نبی کول پوچھ لینے دونوں چلے گئے اللہ دے نبی نے دونوں دی گل سنی اللہ دے نبی نے جس وقت دونوں دے دلائل سنے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا او کلمہ پڑھنے والا اے چیز تیری نہیں اس یہودی دی بن دیئے فیصلہ ہو گیا واپس چلے آ رہے ہیں آندیاں اس کلمہ پڑھنے والے نے یہودی نو آکھیا یار اللہ دے نبی بڑے سچے بندے اللہ دے نبی بڑے اچھے بندے بڑے پاک بڑے اچھے فیصلے کر دین لیکن مسئلہ یہ ہے اج بڑے تھکے بیٹھے ہیں اج بڑے کم کر کے تھکے بیٹھے ہیں ہن انج کر دیاں اللہ دے نبی دے فیصلے تو بعد آ کے عمر دے کول فیصلہ کرویندیاں او بھی بڑا اچھا بندہ ہے تے بڑی گل توجہ نال سندا ہے یہودی جو اپنے موقف دے اندر سچائی سچا جیڑا بھی بندہ ہووے او میدان چامن واسطے تیار ہو ویندا ہے یہ ربی سچا ہوئے دلائل کولون قرآن دے دلائل کولون اللہ دے نبی دے سچے فرمان دے وقت کوئی بھی مقابلے دے اندر آ ونجے اللہ دی قسم سچا بندہ پیچھے مڑ کے نہیں ویدا او تے ڈنکے دی چوٹ تے دلائل دی بنیاد تے گل کرن واسطے تیار ہوندا ہے اچھا یہودی بھی اپنے موقف دے اندر سچائی او آیا ہے اس آکھا ٹھیک ہے چلو عمر دے کول چلے جانے ہیں عمر دا دروازہ کھٹکا ہے عمر نے پوچھے من دکل باب کون ہے دروازہ کھٹکاون والا انہاں نے رسایا جناب ساڈا اے معاملہ ہے اساں تواڈے کول فیصلہ کراون واسطے آیا کلمہ پڑھنے والا بولا گی ساڈا اے ایشو تے پرابلم ہے تساں اس دا فیصلہ کر دیو حضرت عمر بولن لگے تے یہودی پہلے بول پیا یہودی آکھن لگا جناب ایک گل سنو اس سے کیس تے اس سے معاملے دا اساں اللہ دے نبی کول فیصلہ کرایا ہے حضرت عمر فرمایا وقت کے بنے ہیں آکھن لگا جناب تواڈے نبی نے میں یہودی دے حق دے اندر اے فیصلہ کیتا ہے لیکن تواڈے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آکھے ہیں اللہ دے نبی دے فیصلے تو بعد عمر دے کول فیصلہ کرا لیندے ہاں حضرت عمر نے جس وقت یہ گل سنیے فرمایا تساں ایتھے ٹھہرو میں گھر جا رہا گھر ہونے واپس آیا تے تواڈا فیصلہ کر دینا گھر چلے گئے تلوار نیام چو کڈی اور گھروں باہر نکلے آندے ہی اس کلمہ پڑھنے والے بندے دا سر قلم کر کے قتل کر دیتا کوہرام مچ گیا فساد کھڑا ہو گیا شور شرابہ مچ گیا لوگاں نے کیس دائر کر دے
دیتا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر کہ عمر نے ایک بے قصور بندے نو قتل کر دیتا ہے. ہن حضرت عمر دی پیشی ہون والی ہے اللہ دے نبی دی عدالت وچ. اللہ نے جبرائیل نو بھیجا ہے, او جبرائیل جا میرے عمر نے جیرا فیصلہ کیتا ہی بڑا بہترین فیصلہ کیتا ہے, اور میں اللہ دا بھی یہ فیصلہ ہے جیرا بندہ محمد دے فیصلے تے راضی نہیں ہوندا اپنی مرضیاں دے گھوڑے دوڑیندا ہے, اپنے بزرگاں کول فیصلے کریندا ہے تے نبی دا فیصلہ نہیں پسند کریندا, او دی سزا قتل ہے, او دی سزا موت ہے, او دی سزا تباہی ہے. اللہ دے کاغذاں دے اندر او بندہ مومن بھی کوئی نہیں. دو اصول سمجھے نے, یاد راسن دو اصول. پہلا اصول اللہ دے قرآن تو زیادہ کہ ہور نو عزت نہ دیو, ٹھیک ہے, اور محمد رسول اللہ دے فیصلے تو بعد اللہ دے نبی دے فیصلے دے مقابلے دے اندر کہ ہور دا فیصلہ تسلیم, چاہے جتنا ہی کوئی چنگا کیوں نہ ہوئے, جتنا ہی کوئی اکابر کیوں نہ ہوئے, او دا فیصلہ پیچھے, محمد دا فیصلہ آگے. اے دو چیزائیں سنہری زندگی گزارن دے اصول. تیسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او لوگو اگر مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والے ہو تو یاد رکھو سنہری زندگی دا اصول ہے. کیرا اصول ہے؟ تیسرا اصول اللہ فرمایا ہے میرے محمد کریم دا ادب کیتا کرو. کیا کیتا کرو؟ نبی سونے دا ادب کیتا کرو, نبی دا احترام کیتا کرو. جے تسا زندگی سونی گزارنا چاہتے ہو, عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو میں اللہ تانوں فیصلہ کر کے دسا رہے ہیں میرے نبی دا ادب کرنا تیرا کم ہے, اور دنیا تے بھی اور آخرت دے اندر عزت دے ہار پہناونا اللہ دا کم ہے. میرے بھائیوں بڑی اچھی تساں سبحان اللہ کیے, لیکن توجہ نال ایک گل ذرا سوچنی ہے, میں ہٹ نہیں کرتا لیکن توجہ کر. اللہ دے نبی دا ادب کر تا تیری زندگی سنہری بنسی. اے تے دساؤ مسلمانہ, اے تے دساؤ موحدہ, اے تے دساؤ دیوبندیہ, اے تے دساؤ اشاعتیہ, محمد دی سنت نو کٹ کے نالی چوا دے منا ادب یا بے ادبی ہے. سنہری محترم نے فرمایا ہے, استادہ نے بھی فرمایا ہے, معاشرے نو سدھارن دے کوئی اصول دساؤ تاکہ معاشرے دیاں خرابیاں ختم ہو جاون. محمد رسول اللہ دا ادب کر, اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان تا تینو کما سکتا ہے جو اللہ دے نبی دا ادب کر. جے پیغمبر دا احترام نہیں کیتا, پیغمبر دا ادب کوئی نہیں کیتا, پیغمبر دی سنت نو ذبح کر کے نالی دے اندر بہا دیتا ہے. شادیاں کیتیاں, شادیاں بھی کافران دے طریقے تے, غمیاں آئیاں انہاں دے موقع تے بھی کافران دے رسم و رواج دے طریقے اپنے اندر ہیں. محمد دی سنت دا ادب نہیں ہو کیتا, محمد دی تعلیم دا ادب نہیں کیتا, محمد دے طریقے دا ادب نہیں کیتا, پیغمبر دی دسی ہوئی گل دا احترام نہیں کیتا. اللہ فرمایا یاد رکھو لوگو تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
تو کلمہ پڑھ کے خوش ہو سی جو یار میں موحد ہاں، یار میں مسلمان ہاں، یار میں پکا عشاتیاں تے دیوبندیاں، میں پکا بریلویاں تے میں اہل حدیث ہاں، میں فلانا۔ اللہ فرمایا تو تے خوش ہو سی، لیکن محمد دی سنت دی بے ادبی، محمد دی تعلیم دی بے ادبی دی وجہ تو میں تیرے سارے اعمال برباد کر کے تینوں جہنم دا مستحق بنا دے سا۔ کوئی گل پلے پوندی پئی ہے؟ کڑکی گلاں تا نہیں، معاشری گلاں، معاشرتی جیڑی گلاں ہوندیاں نا، معاشرتی گلاں ایک کڑویاں ہوندیاں، لیکن یاد رکھو اللہ دا قرآن گواہ ہے، منبر رسول گواہ ہے، اللہ دا گھر گواہ ہے تے اللہ خود گواہ ہے۔ میں کسے بندے تے ذات تے ہٹ نہیں پیا کردا، سمجھ آئیے؟ میں عموماً معاشرے دی گل کر رہا، اور اے جڑیاں گلاں بیان ہو رہی ہیں ہر بندہ اپنے گریبان جھانکے۔ اللہ کرے تساں سارے پاک صاف ہوو، تواڈے اندر کوئی برائی نہ ہوئے۔ جے اللہ نہ کرے کوئی کمزوری ہے تے اللہ اج دی اس محفل دی برکت نال تمام کمزوریاں ختم فرما دے، ٹھیک ہے؟ اللہ معاشرہ سدھارن دا تیسرا اصول اللہ نے دسایا ہے، میرے پیغمبر دا ادب کر، میرے پیغمبر دا احترام کر۔ او بندے آگ یاد رکھ، میرے محمد دا ادب، اگر کوئی صحابی ہوئے، پہلا خطاب اللہ صحابہ نو کیتا تھے، اگر کوئی صحابی ہوئے انہاں نو بھی میں آکھیا لا ترفعوا اصواتکم، میرے نبی تو اچھی آواز قطن نہیں کرنی، میرے نبی دا ادب کرنے تے احترام کرنے، اچھی آواز میرے پیغمبر تو قطن نہیں کرنی۔ جے تسا میرے پیغمبر دی آواز تو اچھی چا آواز کی تھی، اللہ فرمایا میں اللہ پاک تواڈی صحابیت دا لحاظ بھی نہیں رکھنا، سارے عمل ضائع کر کے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دینا۔ صحابیت نہیں بچ دی جو محمد دا ادب نہ کیتی ہوئی، تیری توحید تے اشاعت التوحید دی رکنیت، یا تیری دیوبندیت دا علم برداری، یا کسی اور جماعت دی وفاداری نہیں بچ سکتی جو محمد دا ادب نہ ہویا تھا، چاہے وہ مرد ہے تے چاہے عورت ہے۔ محمد دی سنت دا احترام، پیغمبر دی تعلیم دا ادب ایک کرے گا تے تاں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ اگلا اصول سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور لوگو اگر معاشرے دے اندر امن چاندے ہو تے سکون چاندے ہو، ایک اگلا اصول سمجھو، جے کوئی بندہ تانوں آ کے گل کرے فلانا بندہ انجے گل پیا کریندا آئی، توجہ توجہ، اے معاشرے دا سدھارن دا اصول ہے۔ جے کوئی بندہ آ کے انجے چا گل کرے فلانا بندہ اے گل پیا کردائی، فلاں مائی انجے پئی آدھی ہے تیرے بارے، فلاں عورت انجے گل پئی کریندی ہے تیری کانڈ پیچھے، فلاں بندہ فلاں جماعت دا بندہ انجے پیا گل کریندا ہے تیرے پیچھے، اللہ نے فرمایا او لوگو یاد رکھو، اگر اپنے معاشرے دے اندر امن تے سکون چاندے ہو، اس سنی سنائی گل تے عمل نہیں کرنا، اس گل دی تحقیق کرنی ہے۔ خالی کہیں آکے نا فلاں انجے پہ آدھا ہے، قطن نہیں مننا، اس نے آکھنا ٹھیک ہے میں تحقیق کرے سا۔ اللہ دی قسم ہے بہت سارے معاملات انجے ہوندے، بندہ جا کے تسلی کرے، تحقیق کرے،
گل دا وجود ہی کوئی نہیں ہوندا۔ میں تو ایک مثال سمجھاواں۔ 5ویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ یہ تو سٹیج تو بیٹھ کے میں قرآن دی آیت دا ترجمہ پیا کردا، اور ترجمہ کنجے پیا کردا؟ اللہ فرمائے او ایمان آلیو نماز دے نیڑے بھی نہیں جاونا۔ سمجھ آئیے؟ نماز دے نیڑے نہیں جاونا۔ ہن تواڈے وچوں کوئی بندہ ایو گل سن کے اٹھ کے چلا جائے، بھئی عزیر شاہ تو سٹیج تے با کے آکھیا جو نماز دے نیڑے نہیں ونجنا ہے، تو ہن اگے عقل مند بندہ اللہ دا اگر معاشرے دا بگاڑ ختم کرنا ہے تا جس بندے نو اے بندہ دسا رہا ہے نا، او دا حق بندا ہے مینوں کال کرے، میرے نال رابطہ کرے، بھئی جناب تساں اے گل سٹیج تے با کے کیتی ہے کہ نماز دے نیڑے نہیں جاونا، توا تے میں اس نو سمجھیساں بھائی میں واقعی گل کیتی ہے لیکن ادھی گل ہے، پوری گل یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جیلے تسا نشے دی حالت چوبو تا نماز دے نیڑے اس وقت نہیں جاؤنا۔ اے نہیں بھئی نماز دے نیڑے بالکل نہیں جانا، اے ہوندہ ہی معاشرے دے اندر خرابی دی وجہ کہ اگلے بندے نے تحقیق نہیں کی تھی بھئی یار اس کنیے آکھا ہو سی یا آکھا ہو سی کہ نہ آکھا ہو سی، کیری وجہ تو آکھا ہو سی، اے تحقیق نہیں کی تھی، بس ایک بندے دسا ہے اس نے ڈھول پٹنا شروع کر دیتا ہے، پورے معاشرے دے اندر پراپیگنڈا جی اشاعتی انجے ہوندے ہیں جی۔ اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا قرآن ہے، معاشرے دا امن، معاشرے دا سکون، اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ساڈا گھر، ساڈا محلہ، ساڈا ایریا، ساڈی ڈھوک، ساڈا پورا ملک امن والا ہو جائے، اللہ دا واسطہ سنی سنائی گل تے عمل نہ کیتا کرو، ٹھیک ہے؟ اے معاشرے نو سدھارن دا اصول ہے۔ اگے آؤ جی، اگلا اصول سمجھو، اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، جس وقت دو گروہاں دے درمیان لڑائی ہو ونجے، اختلاف ہو ونجے، توجہ نال ڈو کرائیں دے ساتھیو، سارے آس پاس والے ساتھیو، جس وقت دو جماعتاں دے درمیان، دو خانداناں دے درمیان، دو گروہاں دے درمیان اختلاف ہو ونجے، وقت اے نہیں آکھنا یار اے میرے کنبے دا بندہ ہے میں دا مونڈا بنساں، اے نہیں آکھنا، سمجھو سمجھو ذرا گل نو، اللہ دا قرآن ہے اور آیت نمبر ہے جی 8-9، آیت نمبر ہے 9، سورۃ حجرات 26واں پارہ، اللہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، او کائنات والو سنو، دو گروہ یا دو بندے یا 9 سس، وہی سن دیا پہ نا، 9 سس انہاں دا اکثر ہوندہ ہے، اللہ بچائے اختلافات تو، اللہ اگر آپس دے اندر رولا ہو گیا، تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، او خاون صاحبہ اے نہیں آکھنا جو میں بیوی دا مونڈا بنسا یا ماں دا مونڈا بنسا، او ملک صاحبہ، او چودھری صاحبہ، او ڈھوک والے ساتھیا ذرا توجہ نال، اے نہیں آکھنا کہ یار اے تا میرا خاندان ہے، جنہیں بھی ہے میں اپنے خاندان دی لج رکھنی ہے، اپنے خاندان دی کنڈ بھرنی ہے، بلکہ یاد رکھ اللہ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تیرا حق بندہ ہے انہاں لڑے ہوئے دو بندے دو گروہاں دے درمیان فَأَصْلِحُوا صلح چکرا، اللہ بڑا اچھا کام ہے،
تیری تہجد تو بھی افضل، تیرے نفلہ تو بھی افضل۔ اللہ حقیقت ہے اے جیرا کم میں ملا دیونا دو اختلاف والے ساتھیاں دے درمیان صلح کرا دیونا، اللہ دی قسم ہے بڑا اچا کم ہے۔ ایک ہی تا کر، مونڈا نہ بڑا کر۔ حدیث سن، اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا مع ظالم فہو ظالم۔ اللہ بڑی سخت حدیث ہے۔ جیرا بندہ کسے زیادتی کرن والے بندے دے نال ٹر پیا، سمجھ آئیے، جیرا بندہ کہ ظالم دے نال ٹر پیا، زیادتی کرن والے دے نال ٹر پیا، ظالم دا مونڈا بنا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فہو ظالمون، جنہیں او ظالم ظلم کریں دے تے ظالم نال ٹرن والا بندہ بھی برابر دا ظالم ہے۔ کہنو قتل کرن واسطے ٹر ہے، اے نال ٹر پہ ہے، کس قتل نہیں کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں قاتل مجرم ہے انہیں اے مجرم ہے۔ کہنا لڑائی کی تیس، کہندی عزت لٹیس، کہندہ مال کھا دس، کہندہ حق کھا دس، فرمایا خبردار او دا مونڈا نہیں بننا۔ حق چاہے اپنے پڑوسی دا کھا دس، چاہے اپنے محلے دے کسے اور بندے دا کھا دس، چاہے اپنے سکے بھائی دا کھا دس، تے چاہے ابے دی وراثت اللہ اپنی بہناں دا حق کھا دس، تے نال مونڈا بن گیا۔ میرے بھائیو جنہیں او ظالم تے جنہیں اے نال چلن والا ظالم دونوں برابر ہو گئے۔ اے میں نہیں آکھ رہا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے یاد رکھو، میں پیچھے بھی گل کیتی ہے، جگہ دا نام کی ہے جی ڈھوک اونچی خیر، اتھے میں یہ گل کیتی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرے سا تساں سارے ساتھی تشریف فرماؤ۔ اللہ دا واسطہ ہے، ماں پیو دے صرف تساں پتر نہیں، ماں پیو دی اولاد صرف تساں نہیں، تواڈے نال جمن والیاں تواڈیاں بہناں بھی ہیں، جنہیں تساں اپنے باپ دی وراثت دا حقدار اپنے آپ نو گردان دے ہو تے آ دے ہو کہ اساں وراثت دے حقدار ہاں۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ نے فرمایا جنہیں تساں حقدار ہو انہیں عورت بھی حقدار ہے، تواڈی بہن بھی حقدار ہے۔ بلکہ اللہ گل ہی بڑی عجیب جائی کیتی ہے، اللہ نے کیا آکھا ہے یوسیکم اللہ، اللہ تانوں وصیت کریں دے، اور کیری وصیت فی اولادکم، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر، جیریاں تواریاں اولاداں انہاں دے معاملے دے اندر اللہ تانوں وصیت کریں دے۔ توجہ نہ گل سنی، میں نکتے دی گل سا رہا، للذکر، او کائنات والو، مرد نو مذکر نو کتنا ملسی، توجہ نال اللہ فرمائے للذکر، مرد نو کتنا حصہ ملسی ابے دی وراثت چوں۔ اللہ فرمائے مثل حظ الانثیین، جتنا دو بہناں نو ملسی اتنا ایک مرد نو ملسی۔ اتنے نکتے دی گل تینوں سمجھاواں، اللہ آکھے جتنا عورت دو عورتاں نو ملسی، یعنی عورت دا حق اللہ آپ چڑھ سائے، جتنا دو عورتاں نو ملسی، عورتاں نو جتنا ملسی 100 روپے عورتاں دے حق چاہے، اگر دو عورتاں نو 100 روپے ملے تا جنہیں انہاں نو دوہاں نو 100 ملے، انہیں ایک مرد نو بھی 100 ملسی۔ مطلب کیا ہے، او لوگو عورت دا حق بھی پہلے کڈنے وقت اپنا بھی حق حاصل کرنے۔ ساڈی کیا حال ہے، اکی جی اساں بہناں دی شادی کیتی ہے تو انہوں نے جہیز دیتا سے۔ یاد رکھو بھائیو، میں آپ کے اس مسجد میں آپ کے بھرے اجتماع میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں، یہ جو
یہ جڑا بہنوں نو حصہ جہیز دتا ویندا ہے، یاد رکھو بھائیو، اے جہیز باپ دی وراثت نہیں ہوندا، اے جہیز دیندیاں خاندان دے وچ اپنا ترا اچا کرن واسطے۔ گل ہے کہ نہیں؟ بہناں دا حق نہیں ہوندا اے بھئی تساں آکھو ابے علی وراثت والا حق دیندے پیا، اے تا اساں اپنی نک رکھن کر دیندے ہاں بھئی یار کیا آکسن بھئی بہن نو اپنا گھر منتقل کرن دا ارادہ کیتا نے تے بہن نو اب کوئی جہیز ہی نہیں دتا یار، ایڈے کنجوس ہیں، ایڈے بخیل ہیں۔ اساں تا اور ساڈے ہاں میاں والی چ رواج ہے، اللہ کرے تواڈے ہاں نہ ہوئے، کیڑا رواج کہ رخصتی والے دہاڑے سارا جہیز کھول کے پورے صحن دے اندر لوگوں نو دکھایا ویندا ہے بھئی اساں دھی تے بہن نو اے دیندے پیا۔ اتھے ہی بڑی بری لعنت ہے بھائیو، یاد رکھو میری بات سنو ذرا، جیرے ہوندے نا تکڑے لوگ مالدار، وہ اپنا مال کھول کے رکھ دیں بھائی میں 5 لکھ دا بیٹی نو مال دے رہا، بہن نو مال دے رہا، اتھے ہی شادی دے اندر کھڑے ہو کے او بچی حسرت کر دیئے جیرے دا پیو دن مزدوری کردہ ہے، اور کدی سوچا کر اس دا دل خون دے آنسو روندہ ہے بھئی اللہ جنہیں اے بچی ہے انہیں میں بچی ہاں، اس دا پیو اینو لکھا پیا دیندہ ہے تے میرا پیو دا کما کے آنے تے شام دا ٹکر ہی نہیں بندا، او کتھوں میں نو دیسی، او جیری بچی دے دل جو آہ نکل دیئے یا بچی دی ماں دے دل جو آہ نکل دیئے یا بچی دے ورثاء دے دل جو آہ نکل دیئے تے انہوں نے جیری تکلیف پہنچ دیئے، مالدارو اللہ دی قسم ہے تو سا اس دے مجرم ہو۔ اپنی بیٹی بہن نو دینا ہے تو اس نو پیک کر کے دے دے، پتر تیرے واسطے دیتا ہے، آپ جا کے دیکھیں، آپ جا کے سنبھالے، تیرے واسطے دیتا ہے، 10 لکھ دے دے تمہاری مرضی ہے، لیکن غریب بچی دے سینے تے چھریتا نہ چلاؤ، بڑی بری رسم ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے منت کر سا اللہ دا واسطہ ہے غریبوں نو خون دے آنسو نہ روائے کرو، انہاں دے وس دی گل نہیں، اے میرا اللہ رزق اپنا آپ تقسیم کریندا ہے، کہندہ زیادہ تے کہندہ گھٹ، لیکن غریب دا دل تک کریندا ہے نا، نہیں دل دے اندر میں ہاتھ نہیں کھڑے کریندا، لیکن دل وچ اج اللہ دے گھر بیٹھ کے اے تہیہ کر کے جاؤ کہ جڑا بھی اپنی دھی بہن دا کوئی ایہو جہا موقع آسی اساں جہیز والا اے جڑا سامان کھڑا کے شو کریندے ہاں اساں نہ کر سا، تاکہ ساڑی وجہ تو کہ غریب دوں تکلیف نہ پہنچے۔ لوگاں دا درد رکھیا کرو، لوگاں دا غم رکھیا کرو دل وچ، اللہ دی قسم ہے لوگاں دے دل وچ اسے گل تو اگر دعا نکل گئی تیری آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے، تیرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تے دل دکھائی اگر تین لوگاں دا دل چا دکھایا، شو منٹیاں کیتیاں، اپنے آپ نو اچھا کیتا بھی اسا اتنا مال پہ دینے آتے، اے فلانا فرنیچر اتنے لکھ دا بنایا تے اتنے جیولری پہندے پیا تے اتنا سونا پہندے پیا، اتنا فلاں سامان دیندے پیا، تو یاد رکھ بچی دے دل چو نکلن والی آہ ہو سکتا ہے تیری آخرت برباد کر دے۔ اپنی آخرت دی فکر کر تے یتیم دا لحاظ رکھ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو گھر سالن بنے دے ہو نا، سالن او دے وچ چمچی پانی دی زیادہ چا گھتی کرو، تو تے رج کے پہ کھاندے تے ایک پلیٹ پڑوسی غریب نو دے دیتی کرو، اج او بھی خوشی نال روٹی کھا باوے۔ اے میرا نبی تعلیم پہ دیندہ ہے، معاشرے دی اصلاح پہ کردہ ہے، اے دی ضرورت ہے نا، تے عمل بھی کرسو۔ اس واسطے میں خواتین بھی اللہ دا واسطہ دے کے درخواست کرے ساں، نمبر بناون دی خاطر دھیاں دے ڈاج کھول کے نہ دکھوائے کرو لوگوں نو، دھی نو جس گھر پہنچاونا ہے اتے پہنچا کے دھی دے حوالے کرو، پتر اے تیرے واسطے سا لے ہے، تو سکھ دی زندگی گزار، بس اس واسطے کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انہاں دے درمیان صلح کرائی کرو جے اختلاف ہو ونجے، اور مونڈا بھی نہ بنے کرو ظالم دا، چاہے بہن دی وراثت کھاون والا ہوئے، چاہے بیٹیاں دے حق کھاون والا ہوئے، چاہے کسی اور تے ظلم کرن والا ہوئے، یاد رکھو من مشاء
مع ظالم فہو ظالمن، جنہیں ظالم ظالم ہوندا ہے انہیں نال ٹرن والا بھی ظالم ہوندا ہے۔ نہ ٹریا کر، خیلی نہیں نہ توجہ دیتی کر، کنبے تے قبیلے نہیں نہ توجہ دیتی کر، بلکہ اے سمجھیا کر یار اے بندہ مظلوم ہے، میں مظلوم دا ساتھی بن کے رہنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو، یاد رکھو اج تک جدوں دی کائنات اللہ نے بنائی ہے، جدوں دا انساناں نو اللہ نے بنایا ہے، اج دے اس لمحے تک میں اللہ دی قسم چاہ کے تانوں آکھ رہا، اللہ ایک سیکنڈ واسطے بھی ظالم دا ساتھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ثابت کر کے دکھا ہے؟ اللہ ہمیشہ مظلوم دا ساتھی ہے، اور مظلوم بے شک کافر کیوں نہ ہوئے، اگر مظلوم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اسے دا ساتھی ہے۔ ٹھیک ہے، دو گناہ ترے گناہ ایسے نہیں جنہاں دا بدلہ، توجہ، ترے گناہ ایسے نہیں جنہاں دا بدلہ دنیا تے دیوے گا تے تاں موت آئے گی۔ توجہ، ترے گناہ ایسے نہیں، باقی گناہ تو بندہ ہضم کر ویندا ہے، ترے گناہ ایسے نے جیڑا بندہ بھی کرے گا انہاں وچ کوئی ایک کرے، دو کرے، ترے کرے، دنیا تے مرن تو پہلے انہاں دا بدلہ دے گا تے تاں موت آئے گی۔ ایک پہلا نمبر کسے تے ظلم کرے گا، اللہ دی قسم ہے اس ظلم دا بدلہ چکائے گا تے تاں موت آئے گی۔ ایک بندہ پکڑیا گیا بغیر جرم دے، او بھئی تے بندہ قتل کیتا ہے، انہوں عدالت وچ لے گئے، او تے کیس چلا، او دے بارے فیصلہ ہو گیا سزا موت دا۔ تے جس وقت پھٹے تے کھڑا ہے تے او دے کول جس وقت آخری گلاں پوچھ دین، انہاں آکھیا بھی واقعی ہن تے اقرار کر چا بھئی تے جرم کیتا ہے یا کوئی نہیں؟ اس آکھیا بھائی گل میں تانوں سیدھی دساں، اللہ دی قسم ہے اے جیڑا موقع تے جیڑا تساں کیس بنایا ہے نا، اس دے اندر میں ملوث کوئی نہیں، اس تو پہلے میں ایک اور کیتا ہے جیڑا کہنوں پتہ کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے، ظالم ظلم کیتا ہے وہ مرن تو پہلے بھگتتا پیا کسی نہ کسی شکل دے اندر۔ ترے گناہ ایسے ہوندے نا جیڑا بندہ جب تک انہاں دا بدلہ نہ چکا لوے او تک موت نہیں آندی۔ پہلا گناہ ظلم ہے، ظلم نہ کیتا کر، اللہ ہمیشہ مظلوم دا ساتھی ہوندا ہی، ظالم دا نہیں ہوندا۔ دوسرا گناہ میرے بھائیو زنا ہے، زنا ہے۔ امام شافعی آکو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا او لوگو سنو، اے جرا زنا ہے اے تیرے تے قرض ہے، اے تے قرض لے زنا کر کے، اور تیرا اے قرض کنیں اترے گا؟ یا تا تیری ماں اتارے گی۔ او غیرت والے او مسلمانہ توحیدیہ ذرا توجہ کر، اے قرضی یا تا تیری ماں اتارے گی، یا تیری بیوی اتارے گی، یا تیری بہن اتارے گی، یا تیری بیٹی اتارے گی، یہ قرض حاصل کی تئی زنا کر کے۔ اور فرمایا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک بندہ ایک قرض دا اس زنا دا بدلہ دے نہ دے۔ اللہ البتہ اگر کوئی بندہ سچے دل نال توبہ چا کرے، اللہ کول معافیاں چا منگے، اللہ نال اپنا تعلق پیوست کر لوے، وقت ہور گل ہوئی اللہ معاف کرن والا ہے۔ جے بندے نے ظلم کیتا ہویا ہیو جیا، یا کسے بندے نے بدکاری کیتی ہوئی ہے، اس وقت تک موت نہیں آندی جے تو نہیں اس گل دا بدلہ چکا نہ لے۔ سمجھ آئیے؟ اور تیسرا گناہ میرے بھائیو، اے بھی ایسا جرم ہے
جب تک دا بدلہ بندہ دے نہ دے اس وقت تک موت نہیں آندی۔ اور تیسرا کہرا جورا میں او جوانو، او بڑی عمران دے او بچے او بڑے چھوٹے ہو، سارے سن لو اللہ دی قسم او تیسرا جورا میں ماں باپ دی نافرمانی، ماں باپ دا دل دکھاونا، ماں باپ دا دل زخمی کرنا، ماں باپ نو آنسو رواونا، بیویاں دی سائیڈ کرنا، پیسے دے پیچھے ماں پیو نو دکھی کرنا، رشتیاں دے پیچھے ماں پیو نو پریشان کرنا۔ اللہ دی قسم او میرے بھائیو، ایو جے جرم ہے جیرے ماں پیو دا دل کسے وجہ تو بھی دکھا ہے، اس وقت تک ہوتے موت نہیں آ سکتی جب تک اے دا بدلہ دے نہ دے۔ او جنہیں کہاوت مشہور ہے، ایک بندے نے اپنے ابے نو مونڈیاں تے چایا، تنگ آیا، اپنے ابے نو مونڈیاں تے چاہ کے چلدا جا رہے ہے تے چلدا جا رہے ہے، ایک پل آیا نہر دے تو پل تو باپ نو نہر دے اندر سٹن لگ گئے۔ باپ آکھے او میرا پترا اتھے مینو نہ سٹ، او تھوڑا اگیرے کر کے مینو نہر دے اندر سٹ۔ اس آکھا کہ اتھے کیوں سٹا؟ آکھن لگا میں بھی اپنے پیو نو اتھو وایا۔ اے جیرا ٹویا بندہ کھٹدا ہے نا ماں پیو دی نافرمانی والا، اللہ دی قسم اسے ڈھاندا آپ ہے۔ اور ماں اور باپ انہاں دی مثال دنیا تے کوئی نہیں۔ ہن اتھوں گل ذرا سمجھو، اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اگر میری ماں زندہ ہوندی، کون زندہ ہوندی؟ ماں۔ اللہ شالا سارا دی ماما سلامت رکھے۔ جنہیں حضرت صاحب گل کرتے پیا نا رابعہ بصری تے حسن بصری رحمہم اللہ دی، تو رابعہ حسن بصری کے آکھیا ساڈے وچوں نبی، مرداں وچوں نبی، مرداں وچوں امام، مرداں وچوں مجاہد، مرداں وچوں عالم، مرداں وچوں فلاں فلاں فلاں۔ تو رابعہ بصری آکھیا یہ رہی وڈا مرد گھینا ہوندی پچھو ماں ہے، ہوندی پچھو ماں ہے۔ علامہ اقبال دے بارے کیا آکھیا ہے بھئی یار علامہ اقبال بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا اچھا ہے۔ او دی ماں سن دی بیٹھی آئی، اس نے کہا واقعی بڑا اچھا ہے، لیکن یاد رکھ میں ماں اس نو 2 سال دودھ پلایا ہے، تے بعد اس تو بعد جیری بکری دا دودھ پلایا اس نو حرام دے پٹھے ہی نہیں کھاون دیتے۔ ماواں دا کردار بہت اچھا ہوندا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اگر میری ماں زندہ ہویا، اگر میری والدہ زندہ ہویا، ہے او اماں، ہے او امی جان، ہے او ماں، تیرا کتنا اچھا مقام ہے۔ اللہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا محمد رسول اللہ تو تا یتیمہ نو سہارا دیوان والا ہے، تو خود بھی یتیم آئی، اسا تینو سہارا دیتا ہے تے تو یتیمہ نو سہارا دیتا کرتے دیوان والا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے آمنہ دلال تو تا یتیمہ نو کھلاون والا ہے، یتیمہ دا سہارا ہے، روندے ہوئے دی ہنجوں پونجن والا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، توجہ نال گل سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر عید دی نماز پڑھاون واسطے جا رہے ہیں، کچھ بچے عید دے کپڑے اچھے پا کے، صاف کپڑے پا کے تے کھیل رہے ہیں، ایک کنارے تے ایک بچہ روندا کھڑا ہے۔ اللہ دے نبی بڑا شفیق
بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں اپنی امت دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت اس بچے دے قریب گئے آپ نے فرمایا او پترا تو کیوں عید دیاں خوشیاں نہیں منیندا، تو کیوں عید دے بچہ نال کھیدا کیوں نہیں؟ او بچہ آکھن لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عیداں انہاں دیاں ہوندیاں جنہاں دے ماں پیو زندہ ہون، میری تے ماں بھی کوئی نہیں، میرا تے باپ کوئی نہیں، میں کیڑیاں عیداں مناواں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے کی کیتا ہے اس بچے نوں انگلی نال لائے گھر لے گئے، گھر جا کے فرمایا ایشا آج جنت کماون دا وقت آ گئی۔ اللہ اکبر، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایشا اے پتر یتیم ہے تے ساڈا پتر کوئی نہیں، تیرا پتر کوئی نہیں، اج اسی نو پتر چا بنا، جا فاطمہ دے گھروں جا کے حسن یا حسین دے کوئی اچھے جائے کپڑے لے آ، اس نو نہا بھی صحیح، اس نو دھلوا بھی صحیح تے صاف ستھرا کر، اینو کپڑے پہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر انتظار دے اندر کھڑے رہے، اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر انتظار دے اندر کھڑے رہے، اس بچے نو تیار کیتا، تیار ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ نے اس بچے دی انگلی نال لایا، چل کے آیا ہے، آ کے آکھن لگے او بیٹا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اگر تیری ماں زندہ کوئی نہیں، اگر تیرا ابا زندہ کوئی نہیں، او بچہ سن لے اج میں محمد اعلان پیا کردا تو یتیم ہے، پر میں اج دے بعد میں محمد تیرا ابا، عائشہ تیری اماں ہے۔ اے یتیماں نو سہارے دیون والا محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تائیں تے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، شفقت دا پیار دات رکھیا کرو، جتنے بھی بال تواڈے ہاتھ تلے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے والاں دے برابر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی۔ تے آج تے لوگ تاڑی ودا ہوندا ہے فلانا کمزور ہے تے فلانا یتیم ہے تے اینو کھاؤ جی، اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اوے لوگو ہاں تے میں محمد کریم بھی یتیم، پتہ ہے نا تو ہاں تے میں محمد الرسول اللہ بھی یتیم، لیکن میں محمد دی گل سن تے ماں دی نال وفاداری سنو، میں امام الانبیاء تے ضرور ہاں، لیکن یاد رکھو مینوں اللہ دی قسم ہے اگر میری ماں زندہ ہوندی تے میری ماں حجرے دے اندر بیٹھی ہوندی، میں عشاء دی نماز واسطے مسجد چاہندا، اتھے آ کے نماز واسطے کھڑا ہو جاندا، تکبیر تحریمہ آکھ کے ہاتھ بند لیندا تے سورت فاتحہ بھی پڑھ لیندا تے پچھو کپڑا ہٹا کے میری اماں مینوں آکھیا یا محمد او محمد پترا اڈیا جے میری ماں مینوں لا کریا او لوگو سن لو مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے میں نماز توڑ دیندا تے ماں دے قدماں چ پہنچ جاندا آکھدا لبیک یا اماں۔ شریعت دا مسئلہ ہی، شریعت دا مسئلہ ہی کہ تیری ماں یا تیرا پیو تینوں بلاوے تے تو نماز دی حالت وچ کھڑا ہوویں، اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی ہے، سبق دیتا ہے کہ ماں تے پیو تینوں بلایا ہے نماز توڑ دے، اتھے ہی توڑ دے اور ماں دے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا، اماں جی میں حاضر ہاں۔ اج موضوع ہویا نا ماں دا تے میں تانوں بڑے واقعات سناواں، تواڈے ضمیر چھنجر ونجانا۔ اللہ اس واسطے ماں پیو دا دل نہ دکھایا کرو، ماں پیو بڑی عظیم نعمت ہے۔ میں چکرالے بھی منڈی والی مسجد ایو گل آکھی آئی کہ ماں دے بارے ایک ہی جملہ کافی ہے، یار ماں ہے بس، اینو اساں اپنے لفظاں ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایزی ٹرانسلیشن تے ترجمہ اپنے الفاظ وچ نہیں کر سکتے، بس ماں ہے یار، یہ لفظ ذہن وچ رکھنا ہے، ماں ہے، بیوی مل سکتی ہے،
اللہ ਹੋਰ سارے رشتے مل سکتے نہیں، اولاداں مل سکدیاں نہیں، پیسہ مل سکتا ہی نہیں مل سکتی، تے ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جو جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تے ماں دے قدم دھو کے پیو، بیوی دے قدم دھو کے نہیں، ماں دے قدم دھو کے پی۔ بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا، ماں دے قدم دھو کے پی۔ اللہ شاءاللہ سانو عمل دی توفیق دے۔ اللہ اپنی گل تے ہو معاشرے نو سدھارن واسطے اللہ اصول پہ دسیندا ہے، ظالم دے نال کھڑا نہیں ہونا، ہمیشہ ساتھ دیونا تے کہندا مظلوم دا ساتھ دیونا ہے۔ اللہ اگلی گل سن ذرا، اگلا گھنٹے تو کم ٹپ گیا، ہاں جی نہیں مینوں تو حضرت صاحب ایک نسخہ پلایا ہے، گلا کھل گیا، میرا 5-6 دنوں تو پریشان ہوں، ٹھیک ہے، بڑا کارگر ہوا جی تھوڑا نسخہ گلا کھل گیا۔ نہیں میں تو انشاءاللہ جن بیٹھا ہاں نا تو مینوں ٹینشن کوئی نہیں، تساں ہٹ پو سو۔ اچھا چلو انشاءاللہ شارٹ کر دیں جی۔ اگلا فارمولہ تے نسخہ معاشرے نو سدھارن دا، انما المؤمنون اخوۃ، او لوگو مسلمان تے مومن آپس دے اندر بھائی ہوندے، کوئی قبیلہ بھی ہوئے، کوئی خاندان بھی ہوئے، کوئی لڑی بھی ہوئے، کوئی بھی کسے قسم دا بندہ ہوئے، اگر او دے دل وچ ایمان ہے تا او آپس دے اندر مومن بھائی بھائی، مومنہ عورتاں آپس دے اندر بہن ہوندیاں۔ اللہ حجاج بن یوسف نا 3 بندے پکڑے، کتنے؟ 3 بندے، مائی دوڑ دی آئی، او حجاج میرے 3 رشتے تے 3 بڑے قریبی، اور یہ میرا ساران، اج تے 3 نو پکڑ لے تے قتل دا ارادہ کیتا ہوئی، بھلا کر میری درخواست بادشاہ سلامت، انہاں 3 نو رہا کر دے۔ بڑا ظالم آدمی آئی، اس آکھا بی بی 3 تے رہا نہیں کر سکدا، ایک رہا کر سکدا۔ اچھا کوئی حل نہیں، جیرے تے مرضی آئے تو ہاتھ رکھ دے، او تیرے نال بھیج سکدا، باقی 2 نہ بھیجا، نہ رہا کرے سا۔ بھائی آکھا جناب اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا بھائی ہے، اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا خاوند ہے، اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت اگر تساں 3 نو نہیں چھوڑ سکدے تو میرے بھائی نو چھوڑ دیو۔ حیران ہو گیا حجاج، ایک آکھے آئی پتر تینوں پیارا نہیں، خامد نال تعلق نہیں تیرا، تے بھائی تے ہاتھ رکھے ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ پاک جوانی دیتی ہے تے اللہ پاک اگر مقدر کیتا تے خامد کوئی اور اللہ چاہ دیسی حلال دا، بیٹا بھی اللہ مقدر کیتا تا اللہ دیسی چاہ، میرے ماں پیو کوئی نہیں، میرا بھائی تا نہیں مل سکتا، بھائی کوئی ایو جی شے تا نہیں بھی ہر جہاں تو ملے۔ بھائیو یاد رکھو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اور لوگوں مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی ہوندے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ایک بندہ آیا، اس آکھا جناب بھائی اور دوست دے درمیان فرق دسو، توجہ نال بھائی اور دوست دے درمیان فرق دسو۔ انہاں فرمایا بھائی سونے تے دوست ہیرا، سمجھ آئی گل دی؟ بھائی سونے تے دوست ہیرا۔ وہ آکھن لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، ہیرا تا قیمتی شے ہوندی ہے سونے دی نسبت، تساں دوست نو ہیرا آکھ دیتا ہے تے بھائی نو سونا کیوں آکھنے؟ حضرت صاحب فرمایا او سوال کرنے والا
گل سمجھ سونے دا کوئی زیور ہوے اونوں توڑو تے ٹوٹ جاندا ہے ہیرے نو توڑو تا ہیرا بھی ٹوٹ جاندا ہے لیکن یاد رکھ جس وقت سونے دا کوئی زیور ٹوٹدا ہے اونوں بٹھی دے اندر پگھلا دیو وا تو آپس دے اندر یکجان ہو ویندے وا تے کوئی بھی فرق نہیں رہندا تے ہیرا جے ٹوٹا ہوے اونوں آپس وچ جوڑن دی کوشش کرو ایلفیاں لاؤ تے اور چیزاں بونڈا شاونڈا لاؤ جو کچھ بھی لاؤ امام غزالی فرمایا ہے او آپس وچ جوڑتا ویسی پر دراڑ کی نہیں مٹ نہیں سکتی اور لوگو امام غزالی دس دین دوست وقت بھی ٹوٹ جان دین ٹوٹ جاون تے دراڑاں وقت بھی راندیاں بھائی ٹوٹ جاون تے مل جاون تے دراڑاں مٹ جاندیاں اللہ نے اس واسطے اے نہیں فرمایا مسلمان دا دوست ہوندا ہے اللہ فرمایا او لوگو جنہیں دو بھائی آپس دے اندر ٹوٹے ہوئے ہون تے مل ونجن وقت کوئی دراڑ نہیں راندی انہیں تسا آپس دے اندر انہیں مل کے رہو کہ تواڈے اندر کوئی دراڑ نہ ہوئے کوئی اختلاف نہ ہوئے کوئی جھگڑا نہ ہوئے تے کوئی رولا نہ ہوئے ذات نو پیچھے سٹ بھرپے نو تے تعلق نو سامنے رکھا کر پیسہ ہتھاں دی میلی پیسہ ہتھاں دی میلے اے وقت بھی مل ویسیا پر مسلمان جیا وفادار بھائی تینوں نہیں لبنا ٹھیک ہے اللہ اساں سارا نو بھائی بن کے رحمن دی توفیق عطا فرمائے ایک رکوع پورا ہو گیا ہے حضرت بس کر رہا ہوں اچھا ہن بڑے اہم مسئلے میں اس لالچ جی گلا ٹھیک ہے بلا تو سمجھ تھک گئے ہو اچھا چلو ایک دو ایت ہن انہوں نے میں اکا مختصر کرنا سمجھنی ہیں اے بھی بڑی اہم ایت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم او لوگو سنو ایک دوجے دے نال مذاق نہ کیتا کرو توجہ پریشان ہو گئے ہو میں سمجھنا گل ایک دوجے دے نال کے نہ کیتا کرو مذاق نہ کیتا کرو دو چیزاں ہوندیاں ایک ہوندا مزاح ہے حلوے والی آخر تے ہے آکھو تمہارے کن تیار پہ ہے آدھے پہ ہے نا انہیں میں نے آکھیا بھی دعوت ہی حلوے دی دیونی ہے تو میں تاں واسطے اسے بیان ہی دعوت دیندہ پیا تو اللہ ایک ہوندہ مزاح حلوے والی ہے آخر تے مزاح اور ایک ہوندہ مذاق مسئلہ سمجھو مذاق جائز نہیں مذاق جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے اور مزاح سنت ہے اور اچھی گل ہے اور اگلی گل انہیں فرق کے ہے انہیں فرق کیا رہا ہے مزاق کے ہوندہ ہے کہ خوش طبی اور حسن دا ماحول تا بندہ بناوے لیکن کینو اسے مزاق چ ذلیل پیا کر دوئے کہیں دی عزت تے انگلی چاہ کے تے ہاسی مذاق دا ماحول بناوے کینو رسوا پیا کر دوئے بھرے مجمع چاہے مائی ہوئے تے چاہے مرد ہوئے جیڑا بھی ہوئے اگر او ہنسی مذاق دا ماحول کریٹ کریندہ ہے بنیندہ ہے لیکن کینو ذلیل کریندہ ہے کہیں دی بے عزتی کر کے کہیں دے خاندان تے کہیں دے کنبے تے گل کر کے کہیں دی نسل تے گل کر کے کہیں دی عادت تے گل کر کے کہیں دی شکل تے گل کر کے کوئی بھی یا کہیں دے انداز تے گل کر کے کوئی بندہ اگر کینو ہنسی دا ماحول بنیندہ ہے اللہ دا قرآن کے حرام ہے کینو ذلیل نہیں کرنا ہاں اگر کوئی بندہ اور دوسری چیزوں مزاح نا مزاح دوسری چیز یہ ہے مزاح سنت ہے مزاق کے راؤند ہے ایسی گل کیتی جائے
ماحول بھی خوشگوار ہو جائے، لوگ ہسن بھی صحیح، خوش طبی بھی ہو جائے، تے کہندی دل آزاری بھی نہ ہوئے، کہندو دکھ بھی نہ پہنچے، کہندی عزت بھی مجروح نہ ہوئے، کوئی پریشان بھی نہ ہوئے۔ ایک مائی اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئی، توجہ نال گل سننا میرے بھائیو، اللہ دا نبی اور ساڈا پیارا نبی امام الانبیاء پیغمبر رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ساری کائنات نالوں اچا تے افضل ہے، لیکن اج دے مولویاں طرح نہیں، اج دے پیراں طرح نہیں، اج دے گدے نشیناں طرح نہیں، اج دے وڈیراں دی طرح نہیں کہ غریب نال گل بھی نہ کرے، ہسے بھی نہیں تے مسکراہٹ بھی نہ آوے۔ یاد رکھو میرا نبی پیار دیاں گلاں بھی لوگاں نال کر دین، بچیاں نال پیار بھی کر دین، محبتاں بھی کر دین تے ساریاں محبتاں بکھیر دیوین۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک مائی آئی، اس آکھیاں یا رسول اللہ کیا میں جنت ویساں یا کوئی نہ؟ کیا سوال کیتا؟ یا رسول اللہ میں بڑھڑی عورتاں، میں جنت ویساں یا کوئی نہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مائی بڑھڑیاں تا جنت نہیں ونجنا۔ تساں جتنے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں کیتی بیٹھے ہو، جرے سفید داڑیاں جرے کیتی بیٹھے ہو، سن لو بڑھنا جنت جی نہیں بننا نا جی۔ ہاں جی میں توانوں اللہ دی قسم چاہ کے آ کے رہا بڑھنا جنت نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ پریشان تو نہ ہو گیا جی بابا جی، پریشان تو نہیں بیٹھے جی؟ اللہ اکبر جی نہ میں کسی دی ذات تے ہٹ نہ کرسا، اللہ وقت نہ آنے۔ اے میں ذرا ایک ماحول بنایا ہے، میرے نبی نے یار بنایا ہے، میرے نبی نے یہ ماحول بنایا ہے نا، انہاں دی سنت عمل کیتا ہے۔ میں میرے نبی نے فرمایا بڑھڑیاں جنت نہیں ونجنا، اس تو ہاں تے چاہت رکھا ہائے ہائے ساڑھا کے بن سی۔ اور جس وقت ڈٹھا نا اللہ دے نبی نے بھی پریشان پئی ہوندی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او مائی بڑھڑیاں جنت نہیں جاونا، بڑھڑیاں جوان ہو کے جنت جاونا ہے۔ بزرگو اللہ تواڈی چٹی داڑھی دا بڑا حیا کریندا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ بڑا حیا کریندا ہے۔ غالباً ابن ماجہ دی روایت ہے، جیرا بندہ میں بزرگاں دی ذرا تعریف کراں جو میں انہاں ذرا خوش طبی کیتی ہے، ذرا سمجھو میں حدیث دی نظر کرے سا اپنی طرف نہیں، خوش آمد نہیں حدیث۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دا مفہوم ہے جیرا بندہ نیک بن کے زندگی گزریندا ہے، 40 سال تے جس وقت پہنچ دے اللہ فرشتہ نو آدھا ہے، اے جرے فرشتے بیٹھے ہیں فرشتہ نو اللہ آدھا ہے ذرا اے 39 سال دا ہو گیا ہے، اے دے نال حلقات رکھنا ہے۔ اوہ مولا مولا تو کیڑا مہربان ہے، پر بندہ سدھا ہوئے اللہ آلہ تعلق ہوس اللہ نال۔ فرمایا جیرا 40 سال دا ہو جاندہ ہے او فرشتے ہو اے دے نال ذرا نرمی دا معاملہ کیتا کرو۔ اور فرمایا جس وقت تو بندہ 60 سال دا ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نا او فرشتے ہو اے دے گناہاں والا رجسٹر بند چا کرو، صرف نیکیاں لکھیاں کرو۔ او جس وقت تو 80 سال دا بزرگ ہوندے اللہ فرماندے او فرشتو اپنے رجسٹر دے اندر اے دا نام لکھو ہوا اسیر اللہ فی الارض، اے اللہ دا دنیا تے قیدی ود ہے، اللہ دا قیدی ود ہے۔ فرشتے آدھن اللہ قیدی کوئی چنگی گلتا نہیں،
اللہ فرمائے تساں دنیا لے قیدی نہ سمجھو اے میرا قیدی ہے یہ کہندا قیدی ہے میں اللہ دا قیدی ہے اللہ کے مطلب اللہ فرمایا 80 سال تک اے جیریاں دعاواں کریندا رہیا اپنے واسطے میں ایدیاں قبول کردا رہیا 80 سال تو بعد اے جیرا ہن ہاتھ چیسی اے دا معاملہ تو انہیں بند ہو گیا نا رجسٹر بند ہو گیا بھئی یہ بخشا بخشا ہے 80 سال تو بعد اے جیرے ویلے ہاتھ چیسی اے دیاں ساریاں دعاواں اے دے اولاد دے حق جو قبول کر لے سا اور اللہ دی قسم ہے اے بہت بڑا سرمایہ نے بہت بڑی نعمتیں نے بوڑھے آدمی بزرگ آدمی سفید داڑھی والے انہوں نے نہ ستایا کرو انہوں نال ہنسی مذاق اس قسم دی نہ کیتی کرو جس نال انہوں دا دل روے تے پریشان ہوا اللہ اکبر اپنی غلطی ہو لا یسخر او حدیث پہ سنویں نام ہے کہ بڑھڑیاں تے بڑھنا جنت نہیں جاونا ایک اور گل یاد آ گئی ہے تو سناوا اچھا یا رسول اللہ جے بڑھڑیاں تے بڑھنا جنت نہیں جاونا جوان ہو کے جاونا ہے تا کتنی عمر دا جوان بن کے جانا ہے سنو اور ذرا اگلی گل ایک کم دی گل ہے نا بزرگوں نے ڈھیر چنگی لگ سی سارے انشاءاللہ ایک کرو تو سام اللہ اکبر کتنی عمر دا بن کے جانا ہے میرے نبی نے فرمایا دا مفہوم ہے یہ ربی بندہ ہوئے اس نو اللہ جس وقت جنت داخل کرنے 33 سال دا جوان بنا کے داخل کرنے 33 سال دا اے داڑیاں بھی کوئی نہ ہو سن صاف چہرہ ہو سی بالکل جوان کڑیل جوان 33 سال پیک پوائنٹ ہے عروج ہے جوانی کا تے مائیاں بھی سن دیا بیٹھیاں اور انہوں نے ذہن چاسی بھی اساں کیسے بن کے ویسا کیونکہ 30 سال تو بعد مائی ہوئی ہوندہ ہے نہیں ہے میں شاید غلط کہہ رہا ہوں گا بھائی مردوں کی جوانی کا عروج جو ہے وہ 40 سال تک ہوندہ ہے انجین گال ہے تے میرا مشاہدہ سنی سنائی تے تجربہ عورتوں دی جوانی دا عروج 30 تو 35 سال تک ہوندہ ہے غلط نہیں آکھا میں میرے خیال اتفاق کرے سو تو سام بہرحال انہا عورتوں دے ذہن چاہ رہے ہو سی بات اساں کیے جوان ہو کے ویساں کیری عمر چ ویساں میرے ماں تے بہنوں سنو میرے نبی نے فرمایا جیری بھی عورت ہو سی اسنو اللہ جس وقت جنت داخل کرن لگ سی اسنو اللہ 16 سال دی جوان لڑکی بنا کے داخل کر سی وات اتھو اس تو بعد وات نہ بڑھاپا آونا ہے نہ کمزوری ہونی ہے نہ بیماری آونی ہے نہ صحت نو زوال آونا ہے نہ موت آونی ہے وات ہمیشہ واسطے عورتاں 16 سال دیاں اور مرد 33 سال دے ٹھیک ہے جی اور پاسے لگے گئے ہیں اپنے موضوع تے آؤ یار اللہ 1.5 گھنٹہ ہونا اللہ یار اچھا فاروق بھائی آدھیان بھی تیرا اللہ ٹھیک تھیا نا تو وقت انہوں اسا کتنا آکھانے 2.5 گھنٹے بیٹھے ہو سن کہتے ہیں 2.5 گھنٹے کے بیان کر وساں چلو 1.5 والے پاسے تو آ گئے ہیں آج اللہ فرمائے لا یسخر قوم من قوم او لوگوں سن لو ایک دوجے دا مذاق نہیں کرنا تمسخر نہیں کرنا ایک نو ذلیل کر کے باقی نو ہسواونا نہیں اے جنہیں کریں دن شادیاں دے موقع تے میں نا نہیں چاہتا ہونا دا جو مسجد ہے بہرحال لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسا ان یکنا خیرا منہن او جہندہ تو سا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے او تواڈے نالوں اللہ دے نزدیک زیادہ اچھا ہوئے
مذاق کہندا نہیں ہونا ہونا اے دے نال معاشرہ سدھردا ہے مذاق اڑاون نال معاشرہ بگڑدا ہے اگلی گل لا تلمزوا انفسکم او لوگو کہندے اتے الزام ہی نہیں لاونا بہتان نہیں لاونا کہندے اتے برا برا او دے پیچھے ٹین نہیں بننے والا فلانے دا پتر انجے ہے فلانے دی بیٹی انجے ہے فلانے دی بیوی انجے ہے فلانا بندہ انجے ہے لا تلمزوا انفسکم الزام ہی کہندے پیچھے نہیں لاونا ورنہ معاشرہ خراب ہو جائے گا اگلی گل ولا تنابزوا بالالقاب اور لوگوں سن لو کہندا الٹا نام ہی نہیں سدنا اے بیماری بڑی عام ہے بہت ساری بیماریاں ہیں نا ساڈے چ لیکن اے بڑی عام ہے الٹا نہ سڑنا ہے بہت 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 سخت گناہ ہے میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا لیٹ ہو رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اگلی گل بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ اگر کوئی بندہ توجہ نال گل سننی ذرا اے بھی معاشرے نو سدھارن دا اصول ہے اگر کوئی بندہ کسی نے کوئی جرم کیتا ہوئے چوری کیتی ہوئے ڈکیتی کیتی ہوئے عزت لٹی ہوئے شراب پیتی ہوئے اور کوئی جرم کیتا ہوئے بڑا چھوٹا اگر او جرم کرن تو بعد او بندہ توبہ کر لے توبہ تائب ہو جائے اللہ نال تعلق بنا لے تے معافیاں مانگ لے اس معافیاں منگن تو بعد جس وقت وہ بندہ سدھا ہو جائے تے او کوئی معاشرے دے اندر تے کسی جگہ تے گل کرن لگے او مسلمانوں سنو اس نو انج نہیں آکھنا اساں تینوں جان دیاں ہن اتنا عرصہ پہلے تے فلانا چن چڑھائی اسانوں پتہ ہے جیرے پانی دے اندر تو ہے اج تو ساڈے سامنے مولوی بن بیٹھا ہے اج تو ساڈے سامنے صوفی بن بیٹھا ہے اج تو ساڈے سامنے بڑا نیک بن بیٹھا ہے اور تساں وی تانا نہیں مارنا کسی ایسے بندے نو جیڑا گناہ تو بعد گناہ تو توبہ چا کرے کہ مردو تساں وی تانا نہیں مارنا کہنو ورنہ اے دے نال تہاڈا معاشرہ بگڑ جائے گا اور تہاڈے معاشرے دے اندر بگاڑ آ جائے گا تہاڈا امن ختم ہو جائے گا تے تباہی آ جائے گی اگلی گل سن میرے بھائیو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن او لوگو سنو کہتے بدگمانی بھی نہیں کرنی کیسے نہیں کرنی بدگمانی بیٹھا ہے فلانا ہے انجار اس آکھا ہو سی فلانی مائی ہے انجار اس کیتی ہو سی وہ دا مزاج انجار ہے اسانو پتہ ہے بدگمانی نہیں کرنی ان بعض الظن اسمن اے تواڈی بدگمانی بہت بڑا جرم ہے بدگمانی نہیں کرنی بلکہ گل دی تہ تک جانا ہے اور جنہیں پیچھے گزر گیا ہے کہ کوئی تانوں آ کے خبر دے کسی گل دی کوئی گل آ کے دسائے فوراً نہیں من لینی جا کے تسلی کرنی ہے تحقیق کرنی ہے پتہ کرنا ہے واقعی یہ ہے یا کوئی نہیں بدگمانیاں نہیں کرنیاں بدگمانی بھی حرام ہے اے دے نال معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہوندا ہے اگلی گل سن میرے بھائی لا تجسسو او لوگو کینو ٹٹولا بھی نہ کرو تجسس سسپینس کہیں دی ٹوہ چ نہ لگے رہے کرو دیکھا یار فلانے دے گھر دا کنجے معاملہ ہے کوئی خبر دے میں آ یار فلانے دا کنجے نظام پہ چلتا ہے دیکھا گھر میاں بیوی دا نظام کنجے ہے یار او تینوں کیری پئی اللہ دا بندہ اللہ دی بندی تو اپنا نظام چلا کم تو فارغ ہو گئی ہیں مائی یا مرد ہے
تو اللہ نو راضی کر، مسلح گاتے، قرآن پڑھتے، نمازاں پڑھتے، ذکر کر. نماز روزے واسطے ٹائم کوئی نہیں تے گوانڈن دا تے رشتہ داراں دا حال پوچھن واسطے ٹائم مل گیا ہے. او بیٹھیاں راسن بیٹھیاں اور انہیں تو انہوں پتہ ہے چنگی طرح کہ جس وقت مرد آکے نا بھئی چلو ویاں گھر لنو آکے وہ دن ہکا میٹی یہ گل کرن دے میں ہوندہ ہے نا. اچھا باتوں خامہ دکھے سی اور بھائی ٹور بھی صحیح لیٹ ہو گئے. وہ ایک آخری گل ایک نکی جیری گل رہا کری ہے. اور اللہ دی بندی تو 2 گھنٹے بیٹھی رہی ہیں تیری گلہ نہیں مکیاں تے آخری منٹ کیری مکوے سی تیری گل. اللہ لا تجسسو تجسس بھی نہ کیتا کرو، کہندی ٹوئے چی نہ لگے رہ کرو، تینوں کوئی لوڑ کہیں نہیں. کہندے گھر دے اندر ٹنگڑا من دی اوکے پرائی جنیاں تے احمق نچے آدھیں نا پرائی جنیاں تے احمق نچے، تینوں کیری لوڑے کہندے گھر دے اندر دخل دے من دی. او جانے تے او دا کم جانے تو اپنے ہی نے بھیڑ میاں، تینوں کیری پئیے لوگاں دے نال. اے بھی زندگی سونی گزارن دا اصول ہے. اور اللہ نے فرمایا آخری گل لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوجے دی غیبت بھی نہ کیتی کرو. یہ آخری گل ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوجے دی غیبت نہ کیتی کرو، گلا نہ کیتا کرو. یا رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ہوئے تے اگر او دے وچے عیب ہوئے تے اساں لوگاں دے سامنے بیان کراں وقت تے غیبت نہ ہو سی. اللہ دے نبی نے فرمایا ایو تا غیبت ہے جیرا کہن دے وچے کوئی عیب دیکھو تے دوسرے نو جا کے دسا دیو. اے غیبت ہے تے کہن دے اندر عیب نہ ہوئے تے او دی گل بنا کے لوگوں نو دساؤ. اے غیبت نہیں بہتان ہے. ٹھیک ہے. اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. او لوگو تساں دیو کہندی عزت لٹنا بڑا جرم ہے، کوئی بدکاری کرے بڑا جرم ہے. میں محمد دے کول پوچھ لو، میں محمد تانوں دساواں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے غیبت دا کرنا زنا تو بھی بڑا جرم ہے. اور فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو آدھے جو کوئی بندہ ہے پسند کرے سی کہ بھائی فوت ہویا پہ ہوئے تے بندہ اس دا گوشت کٹ کے کھاونا شروع کر دے وے فکرہتموہ تو سا اس نو ناپسند کریں دے ہو. فرمایا جنہیں تو سا اے ناپسند کریں دے ہو انہیں طرح تو سا غیبت دا کرنا بھی ناپسند کیتا کرو. اے پہلے ہوندی ہے مائیاں دی عادت، عورتاں دی عادت، ساریاں خواتین دی عادت ہوندی ہے. ان ماشاءاللہ جانے بھی یہ کام کرتے ہیں غیبت فلانے دی سنا بھائی کے پہ بن دی جا فلانا بڑا گندہ اندہ ہے، بڑا بے غیرت آدمی ہے، فلانا بے حیا آدمی ہے، فلاں ایسے ہے. اور نہ میرے بھائی تمہیں کیا ہے، تو اپنی کشتی کو تارنے کے بارے میں سوچ. تیری کشتی کیسے کنارے لگ سکتی ہے. اے زندگی دی معمولی جی زندگی دی اللہ پاک سانو سفر دیتا ہے. اے سفر سونے طریقے نال طے کر. اتھے بڑے سمندر نہیں، بڑے طوفان نہیں، بڑے جکھڑے نہیں، کتھوں زنا دا جکھڑے، کتھوں چوری دا جکھڑے، کتھوں دجالی فتنہ دا جکھڑے، کتھوں فیس بک دا جکھڑے، کتھوں سوشل میڈیا دا جکھڑے، کتھوں ٹی وی دا جکھڑے، کتھوں انٹرنیٹ دا جکھڑے، کتھوں زنا دا جکھڑے، کتھوں تہمتاں دا جکھڑے. مختلف قسم دے طوفان تے جکھڑے نہیں. انہاں وچوں اپنی کشتی نو بچا کے کنارے پہنچا تاں تیرا کمال ہے. تینوں کہ روپیے لوگاں دے نال بھائی عمل کرے سو. شروع تو سا آکھا آئی بھئی اسا عمل دے نیت نال بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک کل دعا چکریں دے ہم دعا کرنی ہے نا جی بس کران جی بہت لمبا کام ہو گیا تو تو سا میں نے نہ آکھو بھئی اکا ہی سر تھی گئے ہیں. اللہ ماں سید خان رحم اللہ تعالیٰ ککڑ بانگ والے تو نہیں بیٹھے ہیں تے 1.5 گھنٹے بعد بس چکریں دے اللہ انہوں نے جنت دے. بہرحال اسا ککڑ شکر البانگ ہلے تک کوئی نہیں بیٹھے. اجازت طلب کر دیں دعا کریے جی حضرت. ٹھیک ہے جی بارش واسطے بیماراں واسطے دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے پروردگار
اے رب کائنات یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اساں سارے گناہ گار تے کمزور ہاں تیرے کول درخواست کردے ہاں مولا اساڑی خطاواں نو معاف فرما دے اساڑی غلطیاں نو معاف فرما دے اسانو معاشرہ سدھارن دی توفیق عطا فرما قرآن دے اندر اللہ انہاں سارا نو سمجھ کے انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرما اللہ ہر قسم دے فتنہ تو محفوظ فرما آپس دے اختلافات تو اسانو محفوظ فرما محبت دے اتفاق نصیب فرما گھراں دے اندر بھی باہر دے اندر بھی پورے محلے دے اندر علاقے دے اندر پورے ملک دے اندر تے پورے مسلم امت دے اندر اللہ امن پیدا فرما اللہ ہر قسم دے شر فتنہ تو محفوظ فرما اے اللہ اساں گناہ گار لیکن تیرے دربار درخواست کردے ہاں تو سارے مریضاں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما سارے پریشان حالاں دی پریشانیاں ختم فرما اے اللہ باران رحمت نصیب فرما رحمت دی بارش عطا فرما اے اللہ سارے اتنے جرم ہیں سارے اتنے قصور ہیں کہ تو سارا رزق بھی بند کر دیویاں سارے گناہاں دے بدلے پر تو بڑا مہربان ہے تو بڑا رحیم ہے اے اللہ انہیں اپنی رحمت دے نال دنیاوی نعمتاں عطا کر دیں اے اللہ انہیں اپنی رحمت دے نال اسانو جنت الفردوس بھی عطا فرما دے سارے گناہاں نہیں نہ دیکھ اپنی رحمت نہیں دیکھ یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب نبی کی امت میں ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں بس تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما کمی کوتاہیاں جتنی بھی ہو گئیں کسی ساتھی کے ساتھ ہم نے مزاح کر لیا کہ تھوڑی سی خوش طبی کر لی اگر یا اللہ یہ ناپسند ہو تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ کمی کوتاہیاں معاف فرما اور ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ ساتھی نے جو انتظام کیا ہے ساتھی نے جو محنت کی ہے محبت کے ساتھ دعوت چلائی ہے اس کا یا اللہ پورا منظر نظر آ رہا ہے اے اللہ جو ساتھی دعوت کو قبول کر کے تشریف لائے ہیں ان کے ایک ایک قدم پہ ان کو ایک ایک نیکی عطا فرما ان کے ہر قدم پہ ان کے گناہ معاف فرما جنت کے درجات بلند فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم